پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم تقویٰ کی مٹھاس حاصل کرتے ہیں، پھر باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں اس کا اثر سایہ کی طرح برقرار رہتا ہے، لیکن اگر انسان اس تقوی کی حرارت کو اپنے روح کے اندر پیوست کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ کچھ کتابیں تجویز کیجیے جن کی بدولت اعمال قلوب میں تقویت حاصل ہو سکے۔ جواباً عرض یہ ہے کہ یقیناً رمضان کے اندر تقویٰ کی خاص کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے انسان رمضان میں گناہوں سے بچتا ہے اور نمازوں کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ان تمام اعمال کی وجہ سے انسان کی تقویٰ کی لیول بڑھ جاتی ہے، اور رمضان کی وجہ سے پورے معاشرے کا ایک ماحول جو ہے وہ دینی ماحول بن جاتا ہے، اس لیے تقویٰ کے اثرات پورے ماحول میں آ جاتے ہیں، اور گناہوں کے ریشو، گناہوں کی تعداد چونکہ کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ماحول بالکل پاک صاف، کافی حد تک پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب جب اس رمضان کے تقویٰ والے ماحول میں انسان رہتا ہے تو تقویٰ کی صفات پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو ہے رمضان کا ماحول ختم ہو جاتا ہے تو اب وہ باقی پورے سال کا ماحول جب آتا ہے، اس وقت انسان اس تقوی پر تب باقی رہ سکے گا جب وہ تقوی والا اتنا مضبوط اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کر چکا ہوگا کہ باقی ماحول کے اندر رہ کر بھی اس تقوی پر قائم رہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بیمار ہے، یہ بیمار انٹینسو کیئر میں ہے یا وارڈ میں ہے اور وہاں وہ ریکور ہو رہا ہے۔ اب اگر وہ اتنا اچھا صحت یاب ہو گیا کہ واپس آ کر کے اس کا امیون سسٹم اپنے گھر میں رہ کر بھی برقرار رہے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ گھر میں رہ کر وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور اگر اس کا امیون سسٹم کمزور ہوگا تو وارڈ میں یا انٹینسو کیئر میں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی باہر نکال کر کے لاتے ہیں وہ پھر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی قوت مدافع جو ہے وہ کمزور ہے، ابھی وہ طاقتور نہیں ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے رمضان میں ہم اپنے اندر اگر تقوی کو مضبوط کریں، اور مضبوط کرنے کے بعد جو ہی رمضان کے بعد عمومی ماحول شروع ہو جاتا ہے اور شیطان بھی چھوٹ جاتے ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو اس تقوی پر قائم رکھنے کے لیے اپنے نفس سے اور شیطان سے مقابلہ کریں، نماز کے وقت میں نمازوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان دونوں سے لڑیں، اور تو اس کے بعد پھر تقوی برقرار رہتا ہے۔ اور رمضان کا مقصد ہی دراصل وہی ہے۔ اس کے لیے ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے رمضان کے بعد بھی، اور اسی طرح سے نیک لوگوں کی صحبت زیادہ رہنی چاہیے رمضان کے بعد میں، خصوصاً جو صاحب دل حضرات ہیں، جو صاحب روح حضرات ہیں، جن کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان کے دینی مزاج میں تقویت پیدا ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے، ان سے ملا جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے، تو اس کے نتیجے میں آدمی کے تقوی کی کیفیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ کتابیں کہ جن کتابوں میں گناہ کبیرہ سے بچنے کی ترغیبیں دی گئی ہیں، وہ کتابیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ مثلا نوجوانوں کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، نوجوان تباہی کے دہانے پر، مثالی نوجوان، حیا اور پاک دامنی، اس طرح کی کتابیں پڑھیں، جن کتابوں کے پڑھ کر کے ہم بار بار یہ سمجھیں کہ جوان کن خرابیوں کا شکار ہو کر کے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تقوی پیدا کرنے کے لیے اکابر کے حالات ضرور پڑھنے چاہیے، جیسے اکابر کا تقوی حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کی کتاب تھی۔ اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے بھی انسان تقوی پر قائم رہتا ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ رمضان میں جب تقوی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کسی بزرگ کے ساتھ وابستہ کر لیں، اور اس بزرگ سے تعلق قائم کرنے کے بعد پھر اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے رہیں، جو اعمال وہ بتائیں، جو معمولات وہ تجویز کریں، ان معمولات کی پابندی سے عمل کریں، اور اپنے حالات ان کو بتاتے رہیں، اپنی تقوی کی حالت ان کو بتاتے رہیں، اپنی دینی سطح کم ہو رہی ہے یا زیادہ رہی ہے وہ ان کو بتاتے رہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا حال بتاتا ہے، پھر ڈاکٹر جو اسے دوائی دیتا ہے، ہر 15-20 دن کے بعد ڈاکٹر کو اپنا حال بتانا ہوتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے کسی شیخ، کسی مرشد، کسی اپنے رہبر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیا جائے اور اس سے دینی تربیت حاصل کی جائے، تو اس کے بعد پھر امید ہے تقوی کی وہ صفت کسی نہ کسی درجے میں برقرار رہے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہرحال رمضان اور غیر رمضان میں تو فرق ہے۔ ہم رمضان جیسی برکات و کیفیات غیر رمضان میں چاہیں تو بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، البتہ ہمیں کوشش بہرحال کرنی ہے کہ تقوی کی وہ کیفیت برقرار رہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی نام ہے تمام فرضوں کے ادا کرنے اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ایسا تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے۔